زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب بھاری پڑتا ہے تو ایسے ہی جمعہ سنیچر اور اتوار والے فلسفے پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ گئی، میں ہی غریب ہوں۔ تم اگر ہیلے بہانے کرو گے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی وہ خبر رکھتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی اس میں بنی اسرائیلی تھے، عذابات کیسے کیسے آئے پہلے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 قسم کے عذابات آئے۔ وہ نافرمانی کرتے تھے، عذاب آتا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی بے حساب دیں۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں تھی، پتہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا تھا کہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ ان کے ناخن بڑھتے تو خود سے نیت کر لے تو صاف ہو جاتے۔ کپڑے اگر میلے ہوں تو صبح سو کر اٹھیں کپڑے صاف ہو چکے ہوتے، کوئی محنت کرنی نہیں تھی۔ اور کھانا بھی کیا جنت سے اترتا تھا، من و سلوا، جنت کا کھانا اترتا تھا۔ فکر کس چیز کی تھی؟ ٹینشن کیا تھا؟ نہ کمانا ہے نہ محنت کرنا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ قوم بڑی نافرمان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹالنا، رد و بدل کرنا ان کی عادتیں تھیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام فرما دیا۔ سنیچر کے دن وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے تھے، تو یہ قوم کیا کرتی؟ چالاکی کرتی، مچھلی شکار کرنے کی عادت تھی تو جمعہ کو ہی جا کر کے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو جا کر کے جال لے آتے تھے، جس میں پھنسی ہوئی مچھلیاں سنیچر کو پھنستی تھیں۔ پھر وہ کہتے نہیں ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا، ہم جمعہ کو جال لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لائے ہیں۔ انہی لوگوں کے یہ جو ہیلے بہانے ہیں آج بھی ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب بھاری پڑتا ہے تو ایسے ہی جمعہ سنیچر اور اتوار والے فلسفے پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ گئی، میں ہی غریب ہوں۔ تم اگر ہیلے بہانے کرو گے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی وہ خبر رکھتا ہے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ بہرحال تو یہ جو نافرمان قوم تھی ان پر پہلا عذاب آیا طوفان کا۔ طوفان آ گیا، سیلاب آیا، اتنا کہ ہر چیز بہنے لگ گئی۔ یہ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، توبہ کیا، معافی مانگی، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ پھر اپنی پہلی والی روش پہ آ گئے، نافرمانی۔ پھر ویسے ہی برے اعمال، تو رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا بھیجا۔ ٹڈی یہ چڈے جو اڑتے ہیں، یہ اس قدر تیز آ گئے، ٹڈیوں کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ پورے کے پورے ایک طوفان کی طرح ٹڈیوں کا جھنڈ آ جاتا تھا، نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں۔ کھانے میں ٹڈیاں، بستر میں ٹڈیاں، ہر جگہ۔ پھر وہ تنگ آ کر کے توبہ کے لیے آئے، توبہ کیا، معافی کی تلافی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا، خوشی خوشی رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد پھر سے مستی، پھر سے وہی نافرمانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، اس کا بھی عذاب آیا۔ یہ کیسے؟ اتنی جوئیں کہ ان کے صرف سر میں نہیں، ان کے کھانے میں، برتن میں، پانی میں، ہر جگہ جوئیں ہیں۔ وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے تھے بغیر جوؤں کے۔ یہ بھی کئی دن تک عذاب چلتا رہا۔ پھر توبہ کیے، پھر معافی مانگی،
اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا، پھر معاف کیا. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر نافرمانی کیا، پھر اپنی پرانی روش پر آئے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. میں گنا رہا ہوں، آپ توجہ چاہتا ہوں. مینڈکوں کا عذاب ایسے کہ اس قدر مینڈک بھر گئے بستی میں کہ ان کے بستروں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کھانے میں، ان کے پانی میں، ان کے سونے میں، ہر جگہ مینڈک. کوئی بندہ اگر سوتا تو اس کے چہرے پر مینڈک سب چڑھ جاتے تھے. یہ عذاب تھا. دور ایک مینڈک کو دیکھنا اور ہے، لیکن سونے کے وقت 100 مینڈک تم پر چڑھ جائیں تو یہ عذاب ہے. عذاب ہے، کیا کر لو گے آپ؟ پھر وہ آئے. یہاں تک کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے کھانے کا، جب ہاتھ میں لیتے تھے وہ مینڈک بن جاتا تھا. کھانا نہیں کھا پا رہے تھے. پھر توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں روئے، معافی مانگی. اللہ نے پھر معاف کیا. مینڈکوں کا عذاب اٹھا لیا گیا، ختم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب مولا بھیجتا ہے، لیکن جب جب بندے توبہ کرتے ہیں پھر وہ عذاب کو ٹالتا بھی ہے. وہ غفور ہے، رحیم ہے. پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد پھر اپنی پرانی روش پر آئے بنی اسرائیل. وہی پرانے کام، وہی نافرمانیاں. تب رب تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. ہر جگہ خون ہی خون تھا. ان کے کنویں، ان کے ندیاں، ان کے تالاب خون سے بھر گئے. اس قدر خون. ہاں ایک بات اور ہے کہ جو ایمان والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے فرمان بردار غلام تھے، ان پر یہ عذاب نہیں رہتا تھا. وہ مزے میں کھاتے پیتے رہتے تھے، ان پر عذاب نہیں تھا. تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ عذاب نہیں ہے، تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں کہ میاں تم اپنا کھانا ہمیں کھلا دو، تمہارے کھانے میں خون نہیں ہے، ہمارے کھانے میں خون ہے. تو وہ مومن بندہ رحم کھا کر اپنے برتن سے کھانا اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتا، منہ میں جاتی خون بنتا، پھر خون بن جاتا. یہاں تک کہ وہ اتنے عاجز آ گئے، کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو اور اپنے منہ سے ہمارے منہ میں تھوک دو. وہ مومنین یہ بھی کرتے، پانی لیتے اپنے منہ میں اور پھر ان لوگوں کے منہ میں جب کلا کرتے تو ان کے منہ میں آتے ہی خون بن جاتا. عذاب اللہ کا. کتنے ہیلے بہانے کرو گے بچنے کی. اخذناہم بغتہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم اچانک پکڑ کریں گے، اور جب مولا کی پکڑ ہوتی ہے کوئی نہیں بچ پاتا. السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.